أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ آل عمران کی 144 اور 145 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کے اندر اللہ تعالی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح کے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پھر مڑ کر کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عنایت فرمائیں گے. اور کسی بھی جان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اس کا وقت مقرر آ جائے تو وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور پھر وہ آگے پیچھے اس وقت سے نہیں ہو سکتا. اور جو کوئی ثواب بدلہ دنیا کی زندگی کے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اور جو کوئی آخرت میں اپنا بدلہ لینا چاہے تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلائیاں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ احد کے اندر شامل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ کے اندر کافی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ آپ علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں ایک درہ کے اوپر لگا رکھی تھی، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ عمل کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حد تک حکم دیا تھا، اب جب کہ ایمان والے مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ حکم اب ختم ہو چکا اور ہمیں بھی ان کے ساتھ مال غنیمت میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر جب ان لوگوں نے اس درہ کے اوپر کہ جہاں اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی تھی چھوڑا تو خالد سیف اللہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے جب بھاگتے ہوئے وہ درہ خالی دیکھا تو اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے ایمان والوں پر دوبارہ حملہ کر دیا، کہ جس کی وجہ سے ایک جو فتح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن کمیہ کافر سے آپ کے چہرہ مبارک پر ضرب لگی اور اس نے جا کر یہ مشہور کر دیا کہ میں نے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، اور پھر وہ ہوا اس قدر پھیل گئی کہ تمام جو صحابہ وہاں غزوہ میں شامل تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور حالت بھاگنے تک جا پہنچی۔ تو یہ شیاطین نے اپنا کام کر دکھایا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا اور مار دینا یہ ہوائیں چلائیں اور خوب اس چیز کا چرچا ہوا جس کا اللہ پاک نے اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں، جس طرح کے پہلے بھی رسول اس دنیا میں آئے اور اپنی اپنی عمریں گزار کر اللہ کے پاس جا پہنچے، تو کیا تم جب اللہ کے رسول نہ رہیں گے تو اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم اپنے پچھلے دین کے اوپر کاربند ہو جاؤ گے؟ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام پر جب فرشتہ اجل آن پہنچا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے
اور وہاں جا کر آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر بوسہ دیا اور دیکھا کہ آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ لوگوں سے کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بٹھایا اور فرمانے لگے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہی آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات، تو اس کے بعد جا کر حضرت عمر اور بقیہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو یہ معلوم ہوا، جس طرح کہ انہوں نے اپنے دماغوں کے اندر یہ بٹھا لیا تھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے، تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ جس طرح کہ یہ آیت ابھی اتر رہی ہے، یہ بالکل بھول گئے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت اس قسم کی بھی ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں بھی کچھ ہدایات اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ تھوڑی سی دنیا اسے میسر ہوگی اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آخرت میں ثواب میں میسر آئے تو اس کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی آسانیاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ جس طرح کے دعا یہ آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سکھائی کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو کہ جس کے اندر دنیا میں بھی بلائیاں اور آخرت میں بھی بلائیاں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات عنایت فرمائی ہے، چہ جائے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کے بتلائے ہوئے اصول وہ قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں، اور ان سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔